خدا جانتا ہے بریلویوں کے مقابلے میں ایک علماء دیوبند اور اہل حدیث ہی متفق ہو جاتے، جس ملک میں اندر کبھی خرابی نہیں ہو سکتی تھی۔ حکومت بھی ڈرتی ہے ان سے، ڈارتے ہیں کہ ایک ہوگا ہماری خیر ہو نہیں، پھر کرتے کیا ہے، ان کے ایک ہونے دیتی نہیں، دے لڑائی تو دے دوں گا فساد آپس میں، کیوں؟ تاکہ یہ لڑتے رہیں، ہم اپنا کام ہو۔ قرآن پاک کی قرآن کہے گا مسلمانوں جہاد نہیں ہو سکے گا جب تک تم آپس میں متحد ہو نہ ہو اور تمہارے حالت انتظامی اچھی نہ ہو۔ انتظامی حالت اچھی کرنے کے لیے قرآن بیان کر امور انتظامیہ آگے، لیکن امور انتظامیہ پر عمل نہیں ہو سکتا، امور انتظامیہ پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک طبیعت کی اصلاح نہ ہو، طبیعت کی اصلاح نہ ہو۔ طبیعت کی اصلاح کرنے کے لیے امور مصلحہ، امور مصلحہ اصلاح کرنے والے 3 امر بیان کی جائیں گے۔ کیا میں نے کہا جی؟ پھر دیکھو سمجھو کیا میں نے کہا، توحید اور رسالت کے بعد دوسرے حصے میں کیا آئیں گے، مضمون کتنے آئیں گے؟ 2، جہاد اور انفاق۔ جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان آپس میں متحد اور منظم نہ ہو۔ ان کے لیے بیان کی جائیں گے امور انتظامیہ، اور امور انتظامیہ پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ طبیعت کی اصلاح، طبیعت کی اصلاح کے لیے بیان کی جائے امر مصلح یا امور مصلحہ، امور مصلحہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ وہ کہ اب یہاں سے لے کر صفحہ 36 سے لے کر آخر تک تم حیران ہوگے، مختلف احکام آئیں گے۔ مولانا حسن علی تیرے اوپر خدا کی کروڑہ رحمتیں ہوں، خدا جانتا اکر نہ آئے، کبھی کوئی قرآن بیان کرتا ہے، کبھی کچھ بیان کرتا ہے، محسرین سخت حیران ہے ان آیتوں کا کیا جوڑ ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے، لیکن میرے شیخ کیا کریں گے، ہم اتنا کہ لکھاتے جائیں گے، دیکھو امور انتظامیہ، دیکھو امر مصلح، ہمارا رب لگ گیا، نہیں سمجھے؟ میں نے کہہ دیا ہے ساری آیتیں جو آگے آ رہی ہیں، یا ہوگا ان میں جہاد، یا کیا ہوگا انفاق، یا ہوں گے امور انتظامیہ، یا ہوں گے امر مصلح، بس نہیں سمجھے؟ ساری سورۃ بقرہ میں اب کیا ہوا، پہلے 2 مضمون توحید اور رسالت، یہاں سے لے کر آخر تک جہاد اور انفاق، جہاد انفاق کے درمیان میں کیا امور انتظامیہ، امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امر، بس یہ ہے ساری صورت۔ اگر اس کے بعد کوئی اور چیز آئی تو مجھے کہہ دینا، اور ربط لگ گیا ہمارا یہی ربط ہے، ہم اور ربط نہیں دیں گے۔ راضی دیکھو تفسیر کبیر، اس کی اشکالات دیکھنا، باقی مضمون کی اشکالات دیکھنا، ان کے ربط دیکھنا، ان کے ربط وہ ہوں گے جو وہ بیان کریں گے۔ خدا کی کروڑ رحمتیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے، توبہ، ہم ان کے خاک پاہ ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ ان سے بڑا کام لے چکا ہے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، خدا ان سے کام لیتا رہا۔ لیکن بہرحال اس زمانے کی میں بھی، اس پچھلی صدی کے اندر بھی ایک شخص آیا تھا، اس کو بھی قرآن پاک خدا نے سمجھنے کی توفیق دی، اس انداز سمجھا، اب دیکھا کوئی شکار نہیں، ساری سورۃ بقرہ سامنے آ گئی، صرف اب لگاتا جاتا ہوں، چلتے جاؤ، سب ادا کرتا جاتا ہوں، پھر ختم کر دوں گا سبق، زور کے بعد پڑھوں گا، دیکھتے جاؤ، نکالو سبق 36، خانے ابتدا سے چلو، ابتدا سے چلتے جاؤ، ساری سے لگاتا جاتا ہوں، بالکل اب سب لگاتا جاؤں گا، سب اور کوئی کام نہیں ہوگا، صرف اور ابراہیم ذالک کتاب سے لے کر چلو، اور ابراہیم ذالک کتاب سے لے کر صفحہ 6 کی پہلی سطر، صفحہ 6 ان اللہ کل شیء قدیر تک تمہید کہہ چکا تھا کہ نہیں یاد ہوگا، جو خلاصہ بیان کیا اس کو لگا رہا ہوں، قرآن سے نکال رہا ہوں۔ ہاں جی، ابتدا سے لے کر صفحہ 6 تک تمہید، اس تمہید میں آگے کہہ دوں گا، پڑھاؤں گا 3 جماعتوں کے حالات اور 2 جماعتوں کی مثالیں، وہ بعد میں آئیں گی۔ چلو آگے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دعوی توحید، جس میں یہ بیان کیا جائے گا کار ساز اللہ ہے، اللہ کو پکارو، غیروں کو نہ پکارو۔
آگے دیکھیے الذی خلقکم والذین من قبلکم سے لے کر رزق لکم، ان 3 سطر میں دلیل عقلی الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساتھ چلتے آؤ رزق لکم، تو یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی. فلا تجعلوا للہ اندادا، ثمرہ اور نتیجہ، ثمرہ اور نتیجہ. چلو آگے چلو، چلتے جاؤ، ورقوں کے ورق چلتے جاؤ. اخیرا ورق جو پہلے پارے کا ہے، اخیرا ورق پہلے پارے کا جو ہے صفحہ 25 25 دیکھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بحث رسالت. میں نے کہا تھا 2 مضمون کی توحید اور رسالت، یاد ہے کہ نہیں؟ توحید اور یہاں سے مضمون چلتا ہے رسالت. کیا مضمون چل رہا ہے؟ رسالت، توحید اور رسالت. چلو آگے دوسرا پارا پہلا صفحہ سیقول السفہاء من الناس، رسالت پر 2 شبہ ان کے جوابات، رسالت پر 2 شبہ مخالفین کے ان کے جوابات، رسالت پر، حضور کی نبوت پر، رسالت پر مخالفین کے 2 شبہ ان کے جواب. بحث ہو جا رہی ہے توحید اور رسالت. سیقول السفہاء میں کیا ہے؟ 2 شبہ ہیں مخالفین کے، 2 شبہات ہیں، 2 اعتراض ہیں، 2 اعتراضوں کے. ابھی میں نے بتا نہیں رہا، جب چلوں گا تو میں انتظار رہا ہوں قرآن سے. 2 اعتراض، ان کے جواب. بحث رسالت یعنی نبوت کے مسئلے پر، حضور کی نبوت پر مخالفین کے 2 اعتراض ہیں، ان کے جواب. چلو آگے چلتے جاؤ، میں صرف نکال رہا ہوں چیزیں. صفحہ 33 آ گئی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی بات جو یہاں سے نکالا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھا ہے دعویٰ ثانیہ، دوسری بار ذکر آ گیا. لا الہ الا اللہ ان فی خلق السماوات والارض لے کر 3-4 سطر آیات لقوم یعقلون، دلیل اپنی نمبر 2، دلیل اپنی نمبر 2. دعوی کی دلیل نکلی آگے نہیں 2، ایک وہاں بھی اپنی پڑی، ایک جہاں گئی. دلیل اپنی نمبر 2 ان فی خلق السماوات والارض لے کر کہاں تک؟ آیات لقوم یعقلون، دلیل اپنی نمبر 2. میں نے کہہ دیا تھا یہاں سے مضمون کیا چلتا ہے؟ نفی شرک و فعلی. اب تک آیا نفی شرک اعتقادی کا. الہکم الہ واحد، یہاں سے چلتا ہے نفی شرک و فعلی، یعنی مشرکین کی نیازوں کو قرآن اٹھا رہا ہے اور مشرکین کی تحریموں کو قرآن اٹھا رہا ہے. مشرکوں تمہاری نیازیں حرام اور مشرکوں تمہاری تحریمیں حرام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حلال. سمجھ گئے؟ یہ جب پڑھو گی انشاءاللہ آئے گا، آ رہا ہے انشاءاللہ، دیکھ لو گے تم. جو کچھ کہہ رہا ہوں کوئی یہی نکلے گا انشاءاللہ، کوئی چیز نہیں نکلے گی. آگے چلو سوا 36 یا ایذا کتب علیکم القصاص فی القتل ہے نا، یا ایذا کتب علیکم القصاص، مسئلہ قصاص آ گیا. امور انتظامیہ حصہ ثانی، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا پہلے حصے میں توحید اور رسالت، پہلے حصے میں توحید اور رسالت، دوسرے حصے میں کیا ہے؟ دوسرا شروع امور. اب امور انتظامیہ، امور آگے چلو اگلا سوا 37 سوا 37 یا ایذا کتب علیکم الصیام، یا ایذا کتب علیکم الصیام، امر مصلح، امر مصلح، امر مصلح، امر مصلح. سوا 39
تسعۃ وثلاثون، تسعۃ وثلاثون یعنی 1 کم 40، تسعۃ وثلاثون آخری 3 سطریں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، حکم جہاد، حکم جہاد میں نے کہا تھا جہاد اور انفاق، آخری آیت کہا تھا ہے حکم جہاد۔ دیکھو یہ باتیں تب سمجھ آئیں گی، ان کو یاد کرو گے تب، یہ نہ ہو کہ میں بیان کر کر ٹھیک ہے جی بڑے اچھا بیان کیا ہے اور ہو جا کر کم بیٹھ جاؤ، میں تم سے اٹھ جا پھر میں نے کام کرا دستے کا، میں بھی نہیں سونا کچھ یاد گا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ حکم جہاد، اگر سفر 140 40 40 آخری 4 سطریں، فانفقوا فی سبیل اللہ حکم نفاق، حکم انفاق، وہاں جہاد یہاں انفاق، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جہاد اور انفاق، وہاں جہاد۔ بھائی میں تمہیں جب صفحہ بتاؤں صفحہ دیکھتے جایا کرو، اربعون صفحہ 40 انفقوا فی سبیل اللہ حکم انفاق، جہاد کے بعد انفاق۔ احساس کو دیکھو، اسی صفحے میں دیکھو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ایسا ہے کہ نہیں؟ انفقوا کے نیچے دیکھ نیچے اسی صفحے میں صفحہ 40 40 میں دیکھو، آخری 2 سطریں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دیکھو امر مصلح، امر مصلح، دوسرا امر مصلح امر مصلح، یہ ساری پہلی میری ترجمے آج پہلی بار آئے، میں سورۃ بقرہ پہلے پڑھا رہا ہوں پر ہمیشہ سورۃ بقرہ پڑھایا کرتا تھا، بس اب پہلی بار تم نے سورۃ بقرہ شروع کر دیے۔ چلو ہاں جی چلتے جا گے، صفحہ 35 45 میں غلطی کہا گیا، 45 خمسۃ واربعون، خمسۃ واربعون، خمسۃ واربعون صفحہ 45، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہے کہ نہیں؟ اعادہ حکم جہاد، اعادہ حکم جہاد، حکم اعادہ ہو رہا ہے، اعادہ حکم جہاد۔ نیچے دیکھو 4 سطریں، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا، اعادہ حکم انفاق، اعادہ حکم انفاق، دیکھ لیا؟ اس سبب میں نیچے آؤ 2 سطر نیچے، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال، پھر اعادہ حکم جہاد، اعادہ حکم جہاد، اعادہ حکم جہاد۔ صفحہ 46 ستۃ واربعون، ستۃ واربعون 46 آخری 2 سطریں، آخری، یسألونک ماذا ينفقون وغیرہ سارا چلتے آؤ، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، چلو چھوڑے اس کو، چلتے جاؤ آگے چلتے جاؤ، آگے چلتے جاؤ، میں غلطی کھا کے آگے چلتے جاؤ، صفحہ 48 میں آ جاؤ، صفحہ 48 ثمانیۃ واربعون 48، ثمانیۃ واربعون 48 صفحہ، دیکھ لیا ہے؟ صفحہ 48 34 سطر، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ہے نا؟ امور انتظامیہ، امور، دوسری بات امور، ایک بار پہلے لکھا ایک بار اب آ گیا، امور انتظامیہ کا بیان، دوسری بار امور انتظامیہ۔ صفحہ 53، صفحہ 53 یعنی 53 53 صفحہ 53
یعنی 53 سلاست و خمسون 70 دوسری حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ الوسطی امر مصلح امر دو بار آگے کرنا امر مصلح یہ تیسری بار امر مصلح حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی دیکھ لیا اس سب نیچے دیکھو نیچے سطر الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم آخری سطر آخری دو سطریں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف امور انتظامیہ کے بعد حکم جہاد اور انفاق اکٹھا لکھ لو حکم جہاد اور انفاق اکٹھا لکھ لو امور انتظامیہ کے بعد حکم جہاد اور انفاق ساتھ انفاق بھی 53 بھی آ جاؤ 54 اربعون و خمسون 70 چوتھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا حکم انفاق جہاد انفاق اکٹھے ہو گئے نا حکم انفاق آگے دیکھو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل حکم جہاد یہ بار بار احاطہ ہو رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے بعد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل کیا حکم جہاد آگے چلو پارہ تیسرا صفحہ 57 سبعۃ و خمسون آج حیران ہو گئے طالب علم یاد ہے یہ کیا بات ہے آگے پڑھتے تھے نا جوار قرآن آگے تو بس اب قرآن کہاں پایا بابا وہ تو قرآن وہ تو تجویدی تھی تم بھی آئے تھے ہم نے چلو مسئلہ جس کا عقیدہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جو بھاگے گا قرآن کب پڑھیں گے ہم ہیں کس کا 57 میں کہہ رہا ہوں سبعۃ و خمسون 57 دیکھو رکو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم یا آمنوا انفقوا مما رزقناکم حکم انفاق آگے 70 دیکھو آخری 2 سطریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دیکھا کہ نہیں ذکر دعوی توحید ثالثا ذکر دعوی توحید تیسری بار ہے کہ نہیں تیسری بار دعوی دلیل عقلی بھی تیسری آگے الحی القیوم سب دلیل عقلی ہے تیسری دلیل عقلی دلیل عقلی دیکھا دلیل عقلی ہاں جی کیا میں نے کہا جی توحید عقلی ہے ہاں جی کیا ہوگا جی دلیل دعویٰ ہو گیا تیسری بار تو دلیل عقلی بھی تیسری بار آگے چلو صفحہ 60 یعنی 60 صفحہ 60 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ حکم انفاق بالتفصیل کیا لکھو حکم انفاق بالتفصیل حکم انفاق بالتفصیل کو یا باقی اقسام کے ساتھ کتنا لکھ دو باقی اقسام کے ساتھ لکھ بیٹھے ہو آگے 65 خمسۃ و ستون چاچی مالا جی اسے دکان دیتے
ہاں جی، صفحہ 65 کیا میں آج نہیں آیا، یعنی خمسۃ و ستون. ہاں جی دیکھا ہے کیا میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، امور انتظامیہ کا بیان تیسری بار، امور انتظامیہ کا بیان تیسری بار، سمجھا کہ نہیں؟ ختم ہو رہی ہے صورت. امور انتظامیہ 3 بار آئے ہیں، ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار. جہاد النفاق کا مضمون بار بار احاطہ ہوتا رہا درمیان میں، جہاد النفاق کا مضمون بار بار آتا رہا، جہاد بھی آتا رہا، انفاق بھی. اب آگے چلو آخر میں بالکل صفحہ 67 یعنی 67 یعنی اخیرہ صفحہ 67 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دلیل عقلی توحید نمبر 4، دلیل عقلی توحید نمبر للہ ما فی السماوات و ما فی 67 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دلیل توحید عقلی نمبر 4. کتنی توحید دلیل ہو گئی؟ 4. دعوی ایک بار ہے، دلائل عقلی کتنے بار ہیں؟ 4 دلائل. چوتھی دلیل کے بعد نیچے آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ لا نفرق. یہاں سے آخر تک چلو، بیان طریقہ دعا، بیان طریقہ دعا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ. چو خدا از خود سوال لے گد کو ند، چو خدا از خود سوال لے گد کو ند، آ سوال لے خیش را چوں رد کو ند، آ سوال لے خیش را چوں رد کو ند. خود ہی بتاتا ہے میرے بندو یوں مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے یوں مانگا کرو. تو یہ مانگنے خود ہی کا بتا رہا، یوں مانگو. کبھی ہو سکتا ہے کسی کسی سے مانگے جو چھوڑ دے اپنے بندے کو. چوں خدا خود سوال لے گد کو ند، آ سوال لے خیش را چوں ند کو ند. اب آخر میں مانگنے کا دعا، ہائے میرا مولا دیکھا ہے ساری سو ختم کرنے کے بعد کہتا ہے میرے بندو یوں مانگو مجھ سے. یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یوں میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ یوں مجھ سے مانگا کرو. باجی آخر سورہ ختم واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو بات نکلی کیا؟ 2 مضمون پہلے ہیں، توحید اور رسالت، باقی آگے جہاد اور انفاق. یاد ہو نہیں سکتا جب تک اتحاد نظم و نسق ٹھیک نہ، امور انتظامیہ پر عمل ہو نہیں سکتے جب تک اسلام امر مسلم. مسئلہ کیا نکلا؟ جہاد بھی کیوں شرک نہ ہو، انفاق بھی کیوں شرک اٹھاؤ. مسئلہ آخر نکلے گا خدا کی توحید اور پیغمبر کا آنا. بات وہی ہے، مال کس کے لیے خرچ کرتے؟ جان اس مسئلے کے لیے دو، مال بھی خرچ کر اس مسئلے کی خاطر تے، جان بھی لوٹ اس مسئلے کی لیے دو. لوٹ پوٹ کر آخر مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صلی اللہ علیہ ہر جیسے توحید نکالتے ہیں، بگرا سے کس میں نکلے گی توحید؟ یہ بگرا تمہارے سامنے اجمالی خاکہ پیش کیا ہے. اب انشاءاللہ تفصیل ہوگی 2 کے بعد. خدا منظور. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.